کشمیر یکجہتی کے لحاظ سے تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں۔ یہ تقریباً ہر سال 1990 سے لے کے 2022 آ گیا۔ 1990 سے یہ دن شروع ہوا۔ ہم 5 فروری کو ہم ریلیاں بھی نکالتے ہیں، اجلاس بھی ہوتے ہیں اور سیمینار بھی منعقد ہوتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں اور بڑی بڑی تفریقات میں، اسمبلی ہال میں، یعنی جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہر بندہ اپنا حصہ ڈال کے کوشش کرتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے ہم اپنی آواز بلند کریں۔ تو یہ 1990 سے یہ دن شروع ہوا کہ وہاں سے شروع کیا اور آج 2022 ہو گیا۔ تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ہمارے نعرے لگانے سے، ہماری ریلیاں نکالنے سے، ایک سال میں دن منانے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔ اور نعرہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ جواب میں لا الہ الا اللہ۔ یعنی کشمیر سے یہ رشتہ ہے وہ مذہب کا رشتہ ہے۔ بائی بائی کا رشتے میں درار آ جاتی ہے اگر مذہب درست نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، کیوں؟ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یعنی پتہ لگا کہ باپ اور بیٹے میں درار پیدا ہو سکتی ہے، بائی بائی میں ہو سکتی ہے، اور ماں اور دی میں ہو سکتی ہے، بہن بہن میں ہو سکتی ہے۔ یہ درار ایسی ہے خامند اور بیوی میں آ سکتی ہے اگر مسلک درست نہ ہو۔ تو ہمارا رشتہ اس لحاظ سے پتہ لگا کہ مذہبی رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو یہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رشتہ ہوا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم پیر بھائی دوسرے پیر بھائی کی کیوں قدر کرتا ہے؟ یار یہ میرے پیر کا بیت ہے، یعنی یہ مذہبی طور پہ، مسلکی طور پہ یہ بندہ قریب ہوتا ہے، تو پتہ لگا کہ یہ رشتہ بہت خاص ہے، کوئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نا، جس وجہ سے یہ کہا جاتا کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ تو جواب میں کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ تو پتہ لگا کہ اتنا خاص رشتہ ہونے کے باوجود بھی کبھی سوچو تو صحیح صاحبو، وہ تو ساری اوپر کی بات ہے، ہم نے ان کے لیے کتنی دفعہ فاتحہ خوانی کر کے ان کو ایصال ثواب کیا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ سب بتائیں اپنے گریبان میں جھانک کے، ہم نے کتنی دفعہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ ایک دن چھٹی ملتی ہے، سرکاری طور پہ بھی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ یا تو سو کے گزار دیتے ہیں، یا کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں، یا سیر و تفریح میں چلے گئے، یا کسی نے بڑا کیا تو وہ ریلی میں چلا گیا اور اس نے سمجھا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ تو ضرورت کی ثمر کی ہے کہ بھئی بندہ اللہ سے دعا کرے اور ایسی دعا کرے کہ امید یہ ہو کہ رب اس دعا کو قبول فرمائے۔ ہمارے بانی پاکستان انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، جیسے بندے کی شاہ رگ بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو گئی، تو یہی کام کشمیر ہمارا کر رہا ہے۔ تو یار شاہ رگ ہونے کے باوجود ہم سب پاکستانی زندہ ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، فکر بھی کوئی نہیں، اپنے بیوی بچے سارے معاملات بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے جاؤ اور جہاد شروع کر دو، نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہو نا، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا تو کر سکتے۔ اگر ہمارے حکمرانوں کی بات کی جائے تو یہاں لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، یہاں مسئلہ ہے لیڈرشپ کا، کہ دیکھا جائے گا کہ فلاں پارٹی کے لوگ کتنے قریب ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا، فلاں پارٹی کے کتنے کام ہو رہے ہیں، فلاں پارٹی کے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کریں تو آپ نے نا ایک دن ایسے ہی ذہن میں آیا تو اپنے دوستوں سے پوچھ لیا جو آپ کے ساتھ جنگ میں جایا کرتے تھے، جو آپ کے ہمراہ رہتے تھے، فرمانے لگے کہ بتاؤ بھئی تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ ایک بولے میری آرزو یہ ہے کہ گھر ہو سونے کا بھرا ہوا، گھر ہو سونے کا بھرا ہوا اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ دوسرے سے پوچھا، فرمایا تمہاری کیا آرزو ہے؟ عرض کرنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر موتیوں سے بھرا ہو، میں زیادہ زیادہ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔
یعنی یہ وہ لوگ تھے جو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور آج کے وزیر اعظم کے ساتھ جو وزیر مشیر ہیں ان سے پوچھو، کوئی کہے گا میرا بنی گالا میں گھر ہو، کوئی کہے گا میرے بچے لندن میں پڑھیں، کوئی کہے گا میرے بچوں کے ساتھ اتنا پروٹوکول ہو، کوئی کہے گا مجھے اتنی جائیداد مل جائے۔ یعنی ہماری خواہشات دنیا تک، ان کی خواہشات آخرت تک۔ دنیا کو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ آخر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا نچوڑ نکال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ایک پورا گھر ہو اور وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہو، اور لوگ بھی کیسے ہوں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت سالم جیسے، حضرت حذیفہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میں کسی سے کہوں کہ جاؤ تم بچوں کو قرآن سکھاؤ، کسی کو کہو جاؤ جہاد کی تیاری کرو، کسی کو کہو جاؤ تم قاضی بن جاؤ۔ فرمائے کہ میری زندگی کی یہ خواہش ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نچوڑ نکال کے بتایا، فرمایا اگر کوئی ایٹمی پاور بھی ہو، اس کے پاس وسائل بھی ہوں، لیکن لوگ بزدل ہوں، لوگ دنیا کے لالچی ہوں، فرمایا ایٹمی پاور ہونا بھی کام نہیں آئے گا، اور افراد اور وسائل کا ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ضرورت اس امر کی ہے، فرمایا لوگ کم بھی ہوں، بدر کا میدان ہو، 313 ہوں، ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، رب تب بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صاف کرے اور دعا کرے کہ اے میرے مولا ہمیں نیک حکمران عطا فرما، تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی اور پھر کشمیر آزاد ہوگا، وگرنہ یہ امر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں صاحبو، گریبان میں جانکو، اللہ سے معافی مانگو۔ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔